اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ وَإِنَّا اور بے شک جب ہم نے انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھائی، اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھائیں فَرِحَ بِهَا تو وہ اس رحمت پہ خوش ہوتا ہے۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ اگر انہیں سیئہ پہنچے، بلا پہنچے، تکلیف پہنچے، بما قدم ایدیہم ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجنے کی وجہ سے، تو انسان کفور نہ شکرا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ رحمت یہاں نعمت کے معنی میں، جب ہم انسان کو اپنی طرف سے نعمت چکھائیں تو اس پہ خوش ہوتا ہے۔ کل غنا و صحت، جیسے دنیاوی نعمت ہے کیا؟ مال دنیاوی نعمت ہے نا، اور صحت بھی دنیاوی۔ تو یہ ہم جب اس کو ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں چکھائیں تو پھر خوش ہوتا ہے کہ میں مال ملا۔ یہ طبیعت میں بھی ہے۔ نماز جاتی ہو تو پریشانی نہیں ہوتی، اور ایسا بھی ہوتا ہے نماز پڑھ لیجیے تو وہ خوشی نہیں ہوتی جو 100 روپے ملنے پہ ہوتی، 200 500 1000، میری تو لاٹری نکل گئی۔ مال دنیاوی نعمت تو ہے، لیکن آپ دیکھیں مال کے طالب کتنے ہیں اور خدا کے طالب کتنے ہیں۔ نعمت اس کے لیے بنے گی جو نعمت والے کو یاد رکھے گا، تو اگر نعمت والے کو یاد نہ رکھے تو یہ زحمت بن جاتی۔ ایک ہی چیز ہے رحمت بن جاتی ہے، ایک ہی چیز ہے زحمت بن جاتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آئی، اس نے اللہ کو یاد رکھا، اس کے تقاضے پورے کیے، رحمت نعمت بن گئی۔ تو جب وہ آئی، وہ رب کو بھول گیا، وہی اس کے لیے زحمت بن گئی۔ آزمائش دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ انعام کرتا ہے تو امتحان ہے، اور وہ چیز لے لیتا ہے تو ابتلا ہے۔ مصیبت دیتا، مصیبت ہے، چلی گئی چیز تو پھر وہ آزماتا ہے۔ ہم انسان کو چکھائیں اپنی طرف سے رحمت، یعنی غنا، صحت وغیرہ، تو وہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ مال مل گیا۔ ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا؟ ابھی تو 100 نوٹ مل جاتے، دیکھو پتا چلے تھے کہ نہیں تو 15 منٹ وہ وضاحت ہو جائے تو ہو سکتا تھوڑی سی پریشانی ہو جائے۔ یہ آخرت کی نعمتیں ہیں نا جو ابھی آپ کو مل رہی ہیں۔ تو مال، تو اس کی جزا کیا بیان کی؟ وہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر انہیں پہنچے تکلیف، کیا پہنچے؟ تکلیف۔ کہتے ہیں شارح یہ جو ضمیر ہے، الضمیر الجمعی للانسانی، یہ ضمیر جمع کی انسان کے لیے ہے، باعتبار الجنس، کس کے اعتبار سے ہے؟ جنس کے اعتبار سے ہے۔ دیکھو پیچھے کیا کہا؟ فَرِحَ بِهَا، کیا بولا؟ تو فارحہ جمع کا صیغہ یا واحد میں؟ اور پیچھے انسان آیا تو اب انسان کو کیا کہو؟ جمع، تو فارحہ۔ تو پھر جمع اگر یہاں اگر جمع ہوتا، جو آپ بات کریں، تو پھر کیا ہوتا؟ فارحت بطبیل جماعت، تو پھر وہ ہوتا فارحت ہوتا، تو وہ نہیں ہے۔ تو پیچھے ہے جب انسان چکائے، ہم انسان کو چکائیں رحمت، اس پہ آگے کرو انہیں پہنچے، تو ہم کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ انسان۔ تو فارحہ کی ضمیر ہوا کا مرجع کون ہے؟ انسان۔ تو ایک واحد کی ضمیر لوٹ رہی ہے اور دوسری طرف کس کی؟ جمع کی ضمیر لوٹ رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں علماء کیا ہے؟ ہم نے کہا تم کیا ہو؟ تم تو شے ہی کوئی نہیں۔ شے تو علماء ہے، کیا ہے؟ اور سوچ یہ علماء کی محنت ہے، پوچھے تجھے، ٹھیک ہے، وزن میدا تمہارا خراب ہو جائے کہ کیا جواب دو؟ جواب تو وہ دے گا جس پہ رب کا کرم ہوا، جس نے اصول عربیہ کو سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ ادھر واحد ہے فارحہ، ضمیر ہوا کی لوٹ رہی ہے، اور وہیں انسان کی طرف ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں الضمیر الجمع للانسان،
یہ ضمیر جمع کی انسان کے لیے ہے، تو پھر سوال ہوگا پیچھے اب اعتبار الجنس، باعتبار جنس کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے ہوگا؟ یعنی فارحہ کی ضمیر اس کی طرف لوٹی با اعتبار لفظ ہی، اس کے لفظ کے اعتبار سے، کا لفظ مفرد ہے، تو یہاں کس کا اعتبار ہوا؟ اور جمع میں کس کا اعتبار ہوا؟ جنس کا۔ تو آپ نے بتایا جنس جمی بھی ہے کہ وہ کس پہ بولی جاتی ہے؟ ایک، پھر جنس قلیل و کثیر ہے، ایک جنس ہوا ہے کہ کثیر وہ جمع پہ بولی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جنس جمعی، جنس جمعی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایک ہم پہ مشابہ ہو گئی ہے، تو ایک بھی مشابہ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ مشابہ ہوگی، یہ وہ، تو اگر ایک ہی ہو تو مشابہ کس چیز کی؟ تو بقرہ تو مفرد ہے، تو ترجمہ ہم کیوں اس کا کر رہے ہیں کہ گائیں ہم پہ مشابہ ہوگی؟ شک پڑ گیا ہمیں، کون سی گائیں کریں؟ تو اب جس نے پڑھا ہوگا اسے پتا ہوگا نا کہ صرف جنس افرادی نہیں ہوتی، جنس جمی بھی ہوتی ہے، تو یہ جمی ہے، اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ جو جنس جمی ہوگی نا اس کی طرف مذکر کی ضمیر لوٹے گی، اور اگر وہ جمع ہوگی، کیا ہوگی؟ جمع مکسر، تو اس کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹے گی۔ کس کی؟ آپ کو اس کی دلیل دو، میں قرآن سے دوں گا۔ الاسماء کلھا، اب اسماء بتاؤ جمع ہے کہ نہیں؟ تو ضمیر مؤنث واحد کیا ہے کہ نہیں؟ یہ بتا رہی ہے کہ پیچھے اسماء جمع ہے، کیا؟ غرف مبنیہ، غرف جمع ہے کہ نہیں؟ جمع مکسر ہے، تو مبنیہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد، تو مؤنث کی ضمیر لوٹ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بس جس جمع کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹتی ہے نا، تو وہ جس کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹتی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جمع ہے، کیا ہے؟ اور اگر اس کی طرف مذکر کی ضمیر لوٹ رہی ہے تو وہ جنسی جمعی ہے۔ یہ فرق ہے جمع اور جنس جمعی میں، حالانکہ وہ جمع نہیں ہے جو وضع کی گئی ہے۔ تو اذن البقرہ تشابہ میں جمعی ہے کہ اس کی طرف مذکر کی ضمیر لوٹ رہی ہے، بقر گائے ہم پہ مشابہ ہو گئی۔ اب ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہوا جو ضمیر ادھر راجع کی وہ لفظ کے اعتبار سے کی کہ لفظ مفرد تھا، لیکن ہم ضمیر یہ اس کے جنس کی اعتبار سے، کس کے؟ جنس کے جمعی، جمع، کہ ان کو تکلیف پہنچے، ان کو سیئاتن، یعنی شاعر کہتے ہیں بلاء، کیا شاعر نے کہا؟ بلاء۔ یہ بلا کا معنی کیا ہے؟ قلب سے دیکھو نا، غنا تھا تو غنا کا متضاد کیا آئے گا؟ ہاں، کیا آ جائے گا؟ فقر آ جائے گا۔ اور صحت کا کیا آئے گا؟ صحت کا اپوزٹ اور متضاد بیماری آ جائے گی۔ تو اب دیکھو انہیں نعمت چکھائے، یعنی صحت، مال وغیرہ، اور اگر انہیں پہنچے انداز کلام ربانی دیکھو اور انداز ربانی دیکھو، انداز دیکھو، اذاقنا میں کیا کہا؟ بے شک ہم چکھائیں، کس کی طرف نسبت کی؟ نعمت کی بات آئی تو کس کی طرف نسبت کی؟ ہم چکھائیں انسان کو کیا؟ نعمت، یعنی جیسے غنا، مال، صحت، وہ خوش ہوتا ہے، اور آگے کا اگر انہیں، یہ نہیں کہا کہ میں، حالانکہ نعمت کا چکھانے والا کون ہے اور یہ پیدا کرنے والا کون ہے، لیکن فرمایا اگر انہیں مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، یعنی مرض آئے، انہیں فقر آئے، انہیں وغیرہ، یہ کس طرف اشارہ کر رہا؟ کس طرف اشارہ ہوتا ہے؟ کہ نعمت دینا، کیا دینا؟ یہ عظیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک نا دنیا کی نعمت، کون سی؟
یہ اگلی بات ہم آگے جا کے کرتے ہیں. یہ اللہ کے فضل سے ہے. کس سے ہے؟ آپ استحقاق رکھتے ہیں اس اپنی طرف نسبت کی. پتہ چلا کہ نعمت تم آپ حاصل نہیں کر رہے، اللہ دے رہا ہے. یہ فضل ہے ربانی. اور تکلیف کی نسبت کس کی طرف کی؟ مرض کی، دوسرے کی، تمہارے جو کام کی ہیں اس کی وجہ سے، تمہارے کسب کی وجہ سے. دیکھو نا، اس کی طرف نسبت کی. یہ نعمت دینا میرا فضل ہے، اور جو تکلیف آئی ہے، یہ جو آیا ہے، یہ تمہارا کسب ہے. تمہارا کسب ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جو نیکی تجھے پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے. اور کیا فرمایا؟ وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں سیئہ پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے. یعنی نعمت پہنچے یہ میرا فضل ہے، تکلیف پہنچے یہ تیرا کسب ہے. انا ذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها وان تصيبهم سیئۃ بما قدمت ایدیہم. یہ جو تم نے آگے بھیجا، جو تم نے کام کیے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہے. یعنی بما قدمت ایدیہم ای قدموہ، اس کاموں کی وجہ سے جو اس نے آگے بھیجے، جس نے آگے بھیجے. عبر بالایدی، اسے ہاتھوں کے ساتھ تعبیر کیا گیا. دیکھو ایدی کہا، کیا پاؤں نہیں کام کرتے؟ یا آپ کی زبان نہیں کام کرتی؟ یہ کان نہیں کام کرتا؟ تو کسی اور اس کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ ذکر صرف ہاتھوں کے کیا. بالایدی قدمت ایدیہم، ہاتھ سے آگے بھیجے. قال لأن اکثر الافعال تزاول بها، کیونکہ اکثر افعال اسی سے حاصل ہوتی ہیں. زیادہ کام کس سے ہوتا ہے؟ اب جبھی تجھے ہاتھ نہیں لگے دیا تو زیادہ کام کس سے ہوتا ہے؟ ہاتھوں سے ہوتا ہے. ہاتھ ہلتے بھی رہنے دیں، ٹھیک ہے. ایک بندے کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کیا ہاتھ ہل رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. ہاتھ سے بڑے کام ہوتے ہیں، اس لیے یہاں ہاتھ کا ذکر کیا. تو جس سے اکثر کام ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ ہے. وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، بے شک انسان نعمتوں کا ناشکرا ہے. کیا ہے؟ نعمتوں کا ناشکرا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.